ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت محمد وآل محمد اللہ صلی علی محمد الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وآہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات پڑھیں محمد بار دیگر بآواز بلند صلوات اس کی آواز تھوڑی سی اونچی بار دیگر بآواز بلند صلوات صلی علی محمد جزاک قرآن کریم کی جس مختصرہ مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے تھوڑا سا آواز کھول دیں ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ عشرہ محرم الحرام اس عنوان سے اسلام کے آئینے میں ہمارا کردار کہ ہمارا کردار اسلام کے آئینے میں کیا ہے عرض کیا تھا کہ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا ہم پر ہمارے لیے اللہ نے 15 نمونے ایسے پیش کیے ہیں ایک قرآن ہے اور 14 پاک ہستیوں کا پاک کردار ہے تو گویا اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بے عیب پاک ایسے نمونے پیش کیے ہیں کہ مسلمان کلمہ گو مومن اس قرآن اور آل محمد کے پاک کردار کے آئینے میں اپنا حلیہ اسلام کو درست کر لے جہاں دیکھے میرے اندر اسلامی نظریات میں میرے اندر کہیں عیب اور نقص ہے تو اس کی اصلاح اپنی مرضی سے نہیں بلکہ آل محمد کی تعلیمات میں کرے جہاں دیکھے میرے عقیدے میں میرے نظریے میں کوئی خرابی ہے کوئی بے دینی ہے کوئی بدعملی ہے یا اپنی مرضی شامل ہے تو دیکھے قرآن کو کھول کر
کہ قرآن نے کس عقیدے کی طرف میری ہدایت کی ہے؟ یہ قرآن میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ یہ اہل بیت اطہار، اللہ نے ان کو جو کائنات میں بھیجا ہے ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ ان کے آنے کی جو غرض ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہادی ہے۔ یہ جو گلاس ہے اس کی غرض کیا ہے؟ پانی پینا ہے، دودھ پینا ہے، شربت پینا ہے، یعنی جس غرض کے لیے اس کو بنایا ہے اسی غرض کے لیے استعمال کریں گے تو اہل عقل کہیں گے یہ شخص دانا ہے۔ اگر اسی گلاس میں کوئی گندگی ڈال دے، کوئی نجاست ڈال دے یا کوئی گٹر اور دوسری جگہوں پہ اس گلاس پاک صاف کو استعمال کرے تو تمام اہل عقل کہیں گے یہ تو کوئی نادان ہے، سمجھدار نہیں ہے۔ میرے دوست، ایک گلاس کا استعمال تو اپنی مرضی سے اگر کرے تو صاحبان عقل تیرے استعمال پر راضی نہیں ہے، تو گویا اس کے بنانے کی غرض کیا ہے؟ اس کا صحیح استعمال۔ اسی طرح اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں تو میری اور آپ کی ہدایت کے لیے، ان کے اوصیاؤں کو بھیجا ہے تو وہ میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے۔ تو انبیاء اور اوصیاء کے آنے کی غرض ہے ہدایت۔ اگر کوئی ان سے ہدایت لینے کی بجائے کسی اور راستے پہ چل پڑے تو اللہ بھی کہے گا، خود انبیاء اور اوصیاء بھی کہیں گے یہ کوئی عقل سے ناتمام لگتا ہے۔ اللہ نے ان کو ہدایت کے لیے خلق کیا ہے، اللہ نے ان کو ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس جو دین ہے، اسلام ہے، بڑا سستا ہو، ہمیں زحمت نہ کرنی پڑے۔ بھئی بغیر زحمت کے آپ جائیں دکان پہ بیٹھے رہیں، یا دکان میں نہیں آپ کہیں پہ بھی بیٹھے رہیں، بغیر زحمت کے مال ملے گا آپ کو؟ میرے دوست بغیر زحمت کے تجھے جو مال نہیں مل رہا، جس مال کے لیے تو چاہتا ہے کہ اپنا پیٹ پالے، اپنے گھر بھر کے اخراجات پورے کرے، تو لہٰذا یہ کیسا اسلام اور دین ہم اپنانا چاہتے ہیں کہ جس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عمل نہ کرنا پڑے، ہمیں دین پر عمل نہ کرنا پڑے۔ لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہی کچھ اجر ہوگا جس کی انسان نے کوشش کی ہوگی۔ اگر انسان پاک کرداری کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اعمال صالح کو بجا لاتا رہا تو اللہ کے ہاں بھی اس کے لیے اجر ہے، اللہ بھی اس سے خوش ہے، آل محمد بھی اس کی ذات پر راضی ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص عمل کے میدان میں خالی ہے، عمل کو ضروری نہیں سمجھتا، تو پھر کیا اللہ کے بارگاہ میں جو صلہ ملنا ہے یہ تو انصاف نہ ہوا اللہ کا، الیاذ باللہ، کہ ایک عبادت گزار کو بھی اپنے خزانے بخشش سے، نعمات سے نوازے، اور ایک بدکار اور فاسق کو بھی وہی کچھ عطا کرے جو اس نے نیک اور صالح کو عطا کیا ہے۔ کیا یہ عدل ہے؟ اللہ کی عدل کے عقیدہ عدل کے قائل ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم شیعہ اثنا عشری کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عادل ہے، اس کے خزانے عدل میں ناانصافی نہیں ہے۔ ایک واقعہ علماء نے نقل کیا ہے، ایک مطلب کو سمجھانے کے لیے پوری توجہ چاہتا ہوں۔ ایک لکڑہارا تھا، پرانا زمانہ لکڑہارا تھا، ہر روز اپنے پیٹ اور بچوں کے گزارے کے لیے جنگل میں جاتا ہے،
وہاں پر وہ لکڑیاں کاٹتا ہے. لکڑیاں کاٹ کر بازار میں آ کے ان لکڑیوں کو فروخت کرتا ہے، جس سے اس کے گھر کا گزارا چل رہا ہے. حسب معمول ایک دن جب یہ جنگل پہنچا لکڑیاں کاٹنے کے لیے، وہاں پر اتفاق سے ایک نوجوان آ پہنچا، اور وہ نوجوان آ کر جہاں پر یہ لکڑہارا لکڑیاں کاٹ رہا ہے، جس درخت کو کاٹ رہا ہے، وہ نوجوان آ کر اس درخت کے سامنے بیٹھ گیا. جیسے ہی یہ درخت پر اپنی کلہاڑی کی ضرب مارتا ہے، ادھر سے وہ نوجوان بیٹھ کر وہ ٹھک کی آواز اپنی زبان سے نکالتا ہے. وہ پورا دن لکڑیاں کاٹتا رہا اور یہ سارا دن اپنی زبان سے ٹھک ٹھک کی آوازیں نکالتا رہا. اب صلہ کسے ملنا چاہیے؟ جو صرف واہ واہ کر رہا تھا یا جو عمل کر رہا تھا؟ توجہ ہے؟ تو اب یہ سارا دن آوازیں نکالتا رہا اور وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا ہے، وہ مزدوری کر رہا ہے، وہ عمل کر رہا ہے، یہ فقط بیٹھا ہے آوازیں نکال رہا ہے. یہ چاہ رہا ہے کہ میں آواز کے ذریعے سے فقط فائدہ حاصل کروں. وہ چاہتا ہے نہیں، مجھے فائدے کے لیے بلکہ عمل کرنا پڑے گا. لکڑیاں کاٹتا رہا سارا دن. لکڑیاں جب کاٹ چکا، اب وہ لکڑیوں کا اس نے گٹھا اٹھایا اور سر پہ بازار میں پہنچا. جب بازار میں آیا، لکڑیوں کو فروخت کیا. ادھر سے اسے جس نے خریدا تھا درہموں کی تھیلی عطا کی. جیسے ہی درہموں کی تھیلی ملی تو یہ اس کے پیچھے ہو گیا کہ میرا حصہ نکالو. کہا تمہارا حصہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ میرا حصہ سارا دن میں جس درخت کو تم کاٹ رہے تھے اس کے سامنے بیٹھ کر میں آواز نکالتا رہا ہوں، میرا حصہ بھی اس میں برابر کا بنتا ہے. دونوں کے درمیان جھگڑا ہونے لگا. بازار تھا، لوگ جمع ہونے لگے. معاملہ کیا ہے؟ کہ معاملہ یہ ہے، کہا کہ میں نے صبح سے شام تک جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹی ہیں، میں اپنے عمل کی اجرت پانے کے لیے آیا ہوں بازار میں، اور یہ بندے خدا وہاں اس درخت کے سامنے صرف بیٹھ کر آوازیں ٹھک ٹھک کی نکال رہا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اس مال میں میرا برابر کا حصے دار بنے. لوگ سمجھانے لگے لیکن نہیں سمجھ رہا تھا. بالآخر یہ معاملہ پہنچا قاضی شہر کی خدمت میں. وہی ہمارا فیصلہ کریں گے. دونوں پہنچے قاضی صاحب کی خدمت میں. لوگوں کا ہجوم بھی ساتھ ہے. قاضی صاحب نے طرفین کا مقدمہ سنا کہ ایک شخص صبح سے شام تک عمل کرتا رہا ہے اور دوسرا فقط بیٹھ کر وہاں آوازیں دیتا رہا ہے. جب قاضی صاحب نے سن لیا تو ایک مرتبہ اس شخص سے کہنے لگے جو میدان عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا تھا، جو صبح سے لکڑیاں کاٹ رہا تھا، کہا ہے بندے خدا وہ درہموں کی تھیلی کہاں ہے؟ اور جو سامنے والا تھا وہ ایک مرتبہ خوش ہونے لگا کہ شاید تھیلی لے کر اس میں سے مجھے آدھا حصہ ملے گا. قاضی صاحب نے کہا کہ وہ تھیلی کہاں ہے؟ کہا میرے پاس موجود ہے. کہا کہ تھیلی میں سے درہم نکالو اور زمین پر اس زور سے پھینکو کہ ان کے چھن چھن کی آواز اس بندے خدا کے کانوں میں پڑے. ایک مرتبہ لوگ بھی پریشان ہو گئے اور یہ خود حیران پریشان. میں آیا ہوں مال لینے کے لیے، میں لینے آیا ہوں اپنا حصہ لینے کے لیے، اور قاضی صاحب فیصلہ دے رہے ہیں کہ درہموں کو زمین پر ایسے پھینکے کہ ان کی فقط آواز مجھے سنائی دی جائے. اب اس نے پھینکا، وہ آواز سنائی دی گئی. کہا کہ بھائی، کہا کہ قاضی صاحب یہ کیا ہے؟
میرا حصہ مجھے دیں. کہا کہ جو تمہارا حق تھا وہ تجھے مل چکا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا علی. محمد وآل محمد. جو تمہارا حصہ تھا وہ تمہیں مل گیا. کہا کہ قاضی صاحب یہ انصاف نہیں ہے. میں صبح سے شام تک وہاں پر آوازیں نکالتا رہا اور جو پیسے ملے آپ تمام اس کو دے رہے ہیں. تو قاضی نے بھرے مجمع میں جواب دیا الرنا اجرت العنا. کہا کہ اے بندے خدا مجھے بے وقوف نہ بنا. صرف آواز نکالنے کی اجرت درہموں کے چھن چھن کی آواز ہے. تو بیٹھا تھا اپنی نجات اور فلاح چاہتا ہے فقط واہ واہ میں. تو صرف آوازوں میں بیٹھا ہے عمل کے میدان میں نہیں ہے. وہ میدان عمل میں تھا. صبح سے شام تک کوشش کرتا رہا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. لیس للانسان الا ما سعى. اس نے جو کوشش کی تھی اس کے مطابق اس کو اجر ملا. جو تو نے کوشش کی تھی اس کا اجر تجھے ملا. تو لہذا اسلام دین ایسا نہ ہو کہ ہم بھی صرف واہ واہ تک رہ جائیں. میرے دوست اسلام اور دین عمل کا نام ہے. قرآن عمل کا نام ہے. اہل بیت کا پاک کردار عمل کا نام ہے. کر بے شک اہل بیت کے فضائل, کر بے شک اہل بیت کے کمالات, ان کے معجزات, ان کے مصائب, بے شک یہ سب عبادتیں ہیں. لیکن ایسا نہ ہو کہ تو ان کی عظمت و شان کے پہلوؤں کو تو اجاگر کرتا رہے لیکن میدان عمل میں تو پیچھے رہ جائے. جو تجھے ان کی عظمت کے قصیدے سنائے جاتے ہیں, قصیدوں سے مراد وہ قصیدے نہیں ہیں جو گانے کی طرز پہ کوئی یہ کہے کہ مولانا صاحب نے فتویٰ دے دیا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت صلی علی محمد. جو آل محمد کی عظمت کے جو تو نے قصیدے سنے, جو ان کے فضائل, ان کے معجزات, ان کے کمالات جو بیان ہوتے, مقصد یہ ہے کہ تیرا دل ان کی اطاعت کے لیے آمادہ ہو جائے. اگر تیرے دل میں آمادگی نہیں ہے, تیاری نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر فقط تو صرف آواز تک تو محدود ہے, تو عمل کے میدان میں نہیں ہے. علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ نے بحار الانوار میں ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص مدینے میں مسجد النبوی سے فرزند رسول امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعجل فرج امام کے ساتھ مسجد النبوی سے نکلا. امام اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں. یہ شخص مسجد سے امام کے گھر تک امام کی فضیلتوں اور شان کو بیان کر رہا ہے. آپ تو وہ ہیں جو جوانان جنت کے سردار ہیں, آپ تو رسول اللہ کے علم کے وارث ہیں, آپ تو فلاح ہیں, آپ تو فلاح ہیں. جو کمالات تھے, جو فضائل تھے وہ بیان کرنے لگا. امام جا رہے ہیں اور سب کچھ سن رہے ہیں. جب امام اپنے گھر میں داخل ہونے لگے, دروازے پہ رک کے کہتے ہیں اے بندے خدا, یہ تو تھی ہمارے لیے تیری محبت, یہ تو فضیلتیں, کیا تمہارے دامن میں کوئی عمل نام کی چیز بھی ہے یا صرف فضیلتوں کی حد تک محدود ہو؟ امام کہہ رہے ہیں امام, بے شک امام چاہتے ہیں. امام فرماتے ہیں بے شک تو ہماری فضیلتوں کو بیان کر, بے شک ہماری عظمتوں کو بیان کر, لیکن فقط عظمتوں تک محدود نہ رہے بلکہ ہماری عظمت و فضائل تجھے ہماری اطاعت کی طرف دعوت دیتی ہیں, ہماری سیرت کی طرف دعوت دیتی ہیں.
کہ اللہ نے کتنے پاک ہستیوں کا پاک کردار پیش کیا ہے۔ میرے دوست دیکھ اہل بیت کے اس پاک کردار کے آئینے میں کہ میرا اور آپ کا کردار کیسا ہے۔ جہاں غلطیاں نظر آئیں ان کو سدھاریں۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم کہتے ہیں فلاں صاحب بیچارے بڑے غریب ہیں۔ کوئی اگر بیچارہ مالی طور پہ پست ہو کیا کہتے ہیں؟ بیچارہ بڑا غریب ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، بڑا غریب ہے۔ میرے دوست بے شک خدمت کر، یہ مادی خدمت ہے، لیکن اس سے بڑا غریب بھی ایک اور ہے۔ صرف اس غریب کی یاد میں نہ رہے، بے شک ان غرباء اور فقراء کی مدد کر جو تجھے اہل بیت کے پاک کردار کا آئینہ تجھے دکھائی دیا جاتا ہے کہ آل محمد نے کیسی فقراء اور ضرورت مندوں کی مدد کی تھی۔ روایت کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم خدا نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، بار الہ جنت میں میرا کیا مقام ہے؟ ظاہری بات ہے اب نبی خدا ہے، جنت میں تو جانا ہی ہے۔ اب نبی شاید کسی مومن کے سوال کرنے پر اپنے رب سے یہ سوال کر رہے ہیں۔ نبی کو تو معلوم ہے میں نے جنت میں جانا ہے۔ کسی نے شاید کہا ہوگا کہ یا نبی اللہ جنت میں آپ کا کون سا محل ہوگا، جنت میں آپ کا کیا رتبہ اور مقام ہوگا؟ یہی سوال حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں کیا، اے بار الہ جنت میں میرا رتبہ اور مقام کیا ہے؟ آواز قدرت آئی، اے موسیٰ تو نے میرے لیے کیا 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 ہے؟ سوال کر رہے نبی خدا، اور جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ میرے دوست ذرا فکر کر، جب اللہ نبی سے کہہ رہا ہے جنت میں مقام چاہتا ہے، بتا کیا 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 ہے؟ اللہ اکبر! کیا اللہ تجھے اور مجھے ایسے مفت میں جنت عطا کر دے گا؟ میرے دوست اپنے آپ کو عمل سے آزاد نہ سمجھ، عمل ضروری ہے، محبت اہل بیت بھی شرط ہے، لیکن نجات چاہتا ہے تو میدان عمل میں آ۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں بار الہ سجدت لکا، اے اللہ میں نے تیرے لیے سجدے کیے، ورکعت لکا، اے اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیے، میں نے تیرے لیے قیام کیے، میں نے تیری تسبیحیں پڑھی، اے اللہ میں نے تیرے لیے تحلیل کی، اے اللہ میں نے تیرے لیے تیری خوشنودی کے لیے لوگوں کو تورات کی تعلیم دی، لوگوں کو میں نے دین اور حق کی طرف رغبت دلائی، لوگوں کو بے ایمانی سے ایمان کی طرف لے کر آیا۔ جب حضرت موسیٰ یہ ساری چیزیں پیش کر چکے، آواز قدرت آئی، اے موسیٰ یہ سب کچھ تو نے اپنے لیے کیا۔ اللہ اکبر! نبی خدا واجبات کو ادا کر رہے ہیں، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرا موسیٰ نبی، اے کلیم اللہ، یہ سارے اعمال صالح تو اپنے لیے کر رہا ہے، یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ تو تیرے اوپر فرض ہے۔ یقیناً کوئی یہ نہ سمجھے اللہ کے لیے نہیں ہے، یقیناً نماز ہے ہی اللہ کے لیے، روزہ ہے بھی اللہ کے لیے، عبادتیں ہے بھی اللہ کے لیے۔ یعنی اللہ نے کیوں کہا یہ تیرے اپنے لیے میرے لیے نہیں ہے؟ کہا کہ یعنی یہ تو تجھ پر فرض ہیں، ان سے تجھے نجات ملنی ہے، اس لیے یہ تیرے لیے ہے۔ یقیناً ان اعمال کے لیے شرط اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے۔ اب حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے بار الہ اگر یہ ساری عبادتیں، یہ سارے اعمال صالح یہ ہیں میرے لیے، تو بتا پھر تیرے لیے کیا ہے؟ اللہ اکبر! اللہ اکبر! یا رسول اللہ، یا علم،
اللہم صلی علی محمد. بتا پھر میرے لیے کیا ہے، اے اللہ بتا پھر تیرے لیے کیا ہے. آواز قدرت آئی، اے موسیٰ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا یہ میرے لیے. اے موسیٰ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ ہے میرے لیے. کسی پیاسے کو پانی پلانا یہ ہے میرے لیے. کسی بیمار کی عیادت کرنا یہ ہے میرے لیے. اے موسیٰ لوگوں کی ضرورتیں پورا کرنا ہے میری ذمہ داری. جو میری مخلوقات میں سے میری مخلوق کا خیال کرے گویا اس کا مجھ پر حق ہے. تو یقیناً معاشرے میں جو ایسے لوگ ہیں مستحق ان کی مدد بڑا اجر و ثواب ہے. علی مولا جہاں رات کی تاریکی میں 1000 رکعت نماز ادا کرتے تھے، وہاں رات کی تاریکی میں علی مولا اپنی کمر پر وہ بوری اٹھاتے تھے جس میں روٹیاں ہوتی، درہم و دینار کی تھیلیاں ہوتی، کچھ لباس ہوتے جو کوفہ یا مدینہ میں فقراء کے دروازوں پر وہ رکھ آتے. صبح کو پلٹ کر کہنے والے کہتے کہ مولا رات کی تاریکی میں مہربان آتا ہے جو ہماری مشکل گھڑی میں ہماری خیر خبر لیتا ہے. آپ امیر المومنین ہیں اور آپ ہم سے غافل ہیں. اللہ اکبر. امیر المومنین کیا فرماتے ہیں، کس قدر پاک کردار ہے پاک امام کا. کسی مومن کو شرمندہ نہیں ہونے دیا، چاہے انہوں نے علی مولا کو کہہ کر شرمندہ کر دیا ہو، لیکن علی کے دامن میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ سامنے والے کو شرمندہ کر دیں. یا علی، علی مولا نے یہ نہیں پلٹ کر کہا اے کہنے والو کیا کہہ رہے ہو، جو رات کی تاریکی میں تمہارے دروازے پر آ کر جو درہم و دینار دیتا تھا، جو لباس رکھ جاتا تھا، جو کھانا پیش کرتا تھا، وہ کوئی اور نہیں تمہارا امام علی ابن ابی طالب ہے. امام یہ نہیں کہتے تھے، کیوں؟ یہ میرے چاہنے والے علی کی نگاہ میں شرمندگی محسوس نہ کریں. کس قدر علی نے پاک سیرت دی ہے. میرے دوست علی کے کردار کے آئینے میں ذرا دیکھ اپنا کردار، اور پھر اصلاح کر اپنے امور کی، اپنے کردار کی. اور جب امام کی شہادت ہو گئی تب دنیا والوں کو پتا چلا کہ جو ہم علی کے سامنے شکوہ کر کے علی مولا کو شرمندہ کرتے تھے، علی نے کبھی اپنی پیشانی پہ بل بھی نہ لا کر ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیا. یا علی، ایک صلوات پڑھ دے محمد علی. کر خدمت مومنین کی خدمت کر، اہل ایمان کی خدمت کر، بڑا اجر و ثواب ہے. اہل بیت نے بڑی سفارش کی ہے اس مسئلے میں. ایک روایت پیش کی جاتی ہے، علماء فقہاء نجف اشرف بیان کرتے ہیں کہ نجف اشرف میں ایک پرانے زمانے میں ایک دکان تھی جو لوہے کی چیزیں یا دوسری چیزیں، گھریلو چیزیں، جسے ہمارے ہاں نیلام گھر کہتے ہیں، پرانی چیزیں بیچتے ہیں اور پرانی چیزیں خریدتے ہیں. نجف اشرف میں ایک شخص ہے جو کبھی کسی علاقے میں کبھی کسی علاقے میں وہ اپنا ٹینٹ لگا کر بیٹھتا ہے. اس نے اپنی دکان بنائی ہوئی ہے، پرانی چیزیں بیچ بھی ہیں اور خرید بھی جاتے ہیں. ایک دن وہ اپنی دکان میں بیٹھا ہوا ہے اور اس دکان میں ایک اس کا دوست ہے جس کے چہرے پہ شرافت اور تقوی کے آثار ہیں، زبان پر ذکر ہے لیکن پریشان ہے. آ کر بیٹھا، آ کر کہنے لگا اے میرے دوست، جو عمل
زیارت امام زمان علیہ السلام تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جو امام کی زیارت کا عمل تھا وہ میں انجام دے چکا ہوں، لیکن پریشانی یہ ہے کہ وہ دن بھی مکمل ہو چکے ہیں، وہ عمل بھی مکمل ہو چکا ہے، لیکن شرف زیارت کا دروازہ ابھی نہیں کھلا. میں اس لیے پریشان ہوں. یہ پریشان ہو کے بیٹھا ہے اور اپنی پریشانی بتا کر فارغ ہوا. اتنی دیر میں ایک پرہیبت، پروقار، پرعظمت شخصیت اس جگہ پر داخل ہوئی اور آ کر اسے سلام کیا، مصافحہ، مل کر وہ بھی برابر میں اس کے ساتھ بیٹھ گئے. اچھا، اب یہ دونوں بیٹھے ہیں، اس دکاندار کا دوست بھی بیٹھا ہے اور وہ آنے والی شخصیت بھی بیٹھی ہے، دونوں برابر میں. یہ کبھی ان کی طرف دیکھتا ہے اور کبھی اپنے دوست کی طرف. وہ بیٹھنے والے اس کی اولاد، اس کے گھر، کاروبار کے بارے میں خیریت معلوم کر رہے ہیں. جب کافی وقت گزر گیا، وہ شخصیت جو ساتھ بیٹھی ہیں، یہ بھی دونوں بیٹھے ہیں. اتنی دیر میں اس دکان میں ایک پردے دار نجف اشرف میں ایک بیوہ خاتون سیدزادی داخل ہوئی، جس کے ہاتھ میں ایک پیتل کا، نجف اشرف میں آج بھی جو بہت پرانے دروازے ہیں ان پر پیتل کے ہاتھ، جو دروازے کو کھٹکھٹانے کے لیے، پرانے زمانے کا بیل. اس زمانے میں ایک پیتل کا ہاتھ ہوتا تھا، جو آج بھی اگر آپ نجف میں، جو پرانے شہر میں آپ جائیں، جو گھر ہیں وہاں پر وہ موجود ہیں. وہ پیتل کا ہاتھ بنا ہوا جو دروازے کو بیل کے طور پہ بجانے والا، وہ اس کے ہاتھ میں ہے. وہ بیوہ خاتون، وہ سیدزادی آ کر کہتی ہے کہ اے مرد مومن، میں یہ بیچنا چاہتی ہوں، کیا تو خریدے گا؟ وہ دکاندار جانتا ہے کہ یہ نجف میں بیوہ خاتون ہے، سیدزادی ہے اور یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہے. کہا کہ ہاں خریدوں گا. اس نے، دکاندار نے وہ لیا اور اس کو ایک رقم دی. جیسے ہی پیسے دیے، وہ خاتون وہاں پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. کہا کہ اے مومنہ، رو کیوں رہی ہے؟ کہا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں، میں جہاں پر بھی اس کو بیچنے گئی ہوں کسی نے اسے قبول نہیں کیا، لیکن جب تمہارے پاس آئی ہوں تم نے نہ فقط خریدا ہے بلکہ جتنی میں امید رکھ کے آئی تھی اس سے بڑھ کر تو نے مجھے اماؤنٹ دیے. کہا کہ پھر اس میں اللہ کا شکر ادا کرو، میرا اس میں کوئی کمال نہیں. اب جب وہ خاتون چلی گئی، بیوہ خاتون، سید بچوں کی کفالت کرنے والی سیدزادی، یہ اس کے حالات سے باخبر اور آگاہ تھا. جب یہ چلی گئی، وہ برابر میں جو بیٹھی شخصیت تھی وہ کہتی ہے اے فلاں، اگر تو اپنے دوست کی مثل بن جا تو تیرے وقت کا امام تیرے گھر آ کے تیری زیارت کرے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت ذات. آواز کیوں ہے اس میں؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت ذات پر. اگر تو اس کی مثل بن جائے تو تیرے گھر تک تیرے وقت کا امام آ کر زیارت کریں گے. اب ایک مرتبہ یہ حیران پریشان، یہ کون ہے مجھے میرے امام کی زیارت کی خبر دینے والا؟ وہ یہ جملہ کہہ کر اللہ حافظ کرتے ہوئے اس جگہ سے باہر چلے گئے. اب یہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ یہ بندہ خدا کون تھا جو بڑے اطمینان سے مجھے امام کے وقت کی خبر دے رہا ہے کہ اگر تو اس کی مثل بن جائے تو تیرا امام تجھے تیرے گھر تک اپنی زیارت کروانے آئیں گے. کہا تو نے نہیں پہچانا؟ یہی تو تیرے اور میرے وقت کے امام صاحب العصر والزمان ہے. اللہم صلی علی محمد. اس کو ادھر پھیر دیں، اس کو ادھر کرتے ہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی،
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یقیناً اہل ایمان کی مدد کرنا، مومنین کی خیر خواہی طلب کرنا اللہ کو کتنی محبوب ہے، اہل بیت کتنا پسند کرتے ہیں۔ آل محمد کے پاک کردار کی طرف دیکھ میرے دوست اور اپنی اصلاح کر۔ لیکن میرے دوست یہ تو اہل ایمان کا ایک حق ہے مومن پر، لیکن فقط ہم اس غربت پہ میں نہ رہ جائیں کہ یہ مومن غریب ہے، یہ مومن تنگ دست ہے۔ یہ یقیناً یہ غربت ہوتی ہے، اس تنگ دستی کو دور کرنا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن مومن کی اس غربت سے بڑی ایک غربت ہے۔ وہ کون سی غربت ہے؟ وہ غربت ہے مومن کے اعتقادات، وہ غربت ہے مومن کی بدعملی۔ میرے دوست دیکھ، تیرے ہمسائیگی میں، تیرے رشتہ داروں میں، تیرے محلے میں، تیرے بہن بھائیوں میں، تیری اولاد میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کا عقیدہ توحید نہ قرآن کے مطابق ہو، نہ نہج البلاغہ کے مطابق ہو، اپنے بنائے ہوئے عقائدوں۔ اب یہ کتنا بڑا غریب ہے، کہلواتا علی والا ہے لیکن عقیدہ توحید علی مولا کے مطابق نہیں ہے، کہلواتا مسلمان ہے لیکن عقیدہ توحید قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ اب یہ دیکھنا چاہیے خاندان میں، رشتہ داروں میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کے پاس کردار کی دولت نہ ہو۔ اگر کردار کی دولت نہیں ہے تو یہ بھی غریب ہے۔ غریب ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی غریب ہے۔ میرے دوست فقط مادی غربت تک محدود نہ رہے، بلکہ دیکھ خاندان میں یا تیرے گھر میں یا تیرے محلے میں، رشتہ داروں میں، جہاں پہ ایمان کی غربت موجود ہو، اس غربت کو بھی ویسے دور کرنے کی فکر کر، اور اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ جو آپ نے اس غربت کو مٹانے کا ثواب سنا، اس غربت کو دور کرنے کا بھی بڑا اجر ہے۔ اللہ کے رسول صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سید الرسل فرماتے ہیں یا علی، علی مولا کو کہہ رہے ہیں، سید الاوصیاء، امام۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت۔ اللہ یا علی، جہاں پر عمل کی جہاں پر مادی غربت ہے اس کا دور کرنا باعث اجر و ثواب ہے، اسی طرح سے ایمان کی اگر غربت ہے، اگر عمل صالح کی غربت موجود ہے، اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا علی، اگر پوری دنیا وما فیہا، جس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، جس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، اے علی دنیا وما فیہا، جس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، اس تمام چیزوں کے برابر اگر مقدار میں سونا تو راہ خدا میں صدقہ کر دے، اے علی یہ عمل اتنا افضل نہیں ہے جتنا تیرے لیے افضل یہ ہے کہ ایک شخص تیرے وجود سے ہدایت پا کے دین اسلام پہ آ جائے۔